الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ پچھلی 4 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کے اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ تھے جو عربی لوگ تھے، انہوں نے وہ پہلے کسی دین کو ماننے والے نہ تھے، دین سماوی کو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سن کر ایمان کو قبول کیا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو یہودیت پر اور نصرانیت پر تھے، انہوں نے اس وقت کے اس منسوخ دین کو ترک کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین پاک کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں گروہوں کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ ان کی دنیاوی جو انہیں رب نے انعام فرمایا وہ بھی بیان کیا، اور اخروی جو ان کے لیے انعام رکھا ہے، آخرت کی ان کے لیے جو سند عطا فرمائی رب تبارک و تعالی نے، دونوں کو آیت نمبر سورہ بقرہ کی 5 میں بیان فرمایا۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اخروی اعلان یہ فرمایا واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں رب تبارک و تعالی نے ہدن کے اوپر اس کا جو حرف جار ہے نا وہ علا لایا ہے، یہاں علی ہدن، وہ ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرمایا جس طرح کوئی بندہ کسی چیز پر سوار ہو جائے تو وہ چیز اس کی گرفت میں آ جاتی ہے، وہ اس پر متمکن ہو جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں پیچھے، وہ متقین ہیں، یؤمنون ایمان رکھنے والے ہیں، یوقنون وہ یقین رکھنے والے ہیں، اور ينفقون اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ لوگ بھی ہدایت پر ثابت ہو چکے ہیں، ہدایت پر پکے ہو چکے ہیں۔ بتائیں جی وہ کس قدر ہدایت یافتہ ہوں گے، کس قدر وہ راہ راست پر چلنے والے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ان کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا علی ھدن، وہ ہدایت پر متمکن ہو چکے ہیں سر جی۔ اب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان مناسبت دیکھیں آپ۔ سورہ بقرہ میں کھڑے ہو کے بندہ مومن نے یہ دعا کی، مولا مجھے سیدھے راہ پر چلا۔ کس راہ پر چلا؟ سیدھے راہ پر چلا۔ تو سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 آیات کریمہ نازل کر کے یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت والے ہیں، یہ لوگ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ آگے فرمایا کہ غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنے والے، اور جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر، اور جو کچھ آقا علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھنے والے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ سارے کے سارے ہدایت والے ہیں۔ ہیں جی، یہ سارے ہدایت والے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی ہدایت سے نفع اٹھایا ہے۔ اور اب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا میں کہ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، آخرت کے اندر یہی کامیاب ہیں۔ دنیا میں چاہے جسے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں نا وہ کامیابی نہیں ہے، ہمارے نزدیک کامیابی جو ہے نا جسے ہم کامیابی آج سمجھ رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانی بیان کی ہے۔ آج کیا کہتے ہیں نوجوان طبقہ جو ہے نا، ان میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس اچھی رہائش مل جائے جی، بیوی مل جائے اور کاروبار مل جائے، پیسہ مل جائے بس۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت میں اپنی امت پر خطرے کا محسوس کرتا ہوں جب میری امت کے جینے کے مقصد ہی صرف 3 رہ جائیں گے، اور یہی 3 حضور نے بیان فرمایا ہیں جی۔ ایک بیوی
گھر ہو اور کام ہو، بس پیسے ہوں، یہی تین۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی اور آقا علیہ السلام نے اسے خطرہ قرار دیا ہے۔ آقا علیہ السلام میں اپنی امت پر میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے جینے کے مقصد ہی صرف یہ تین رہ جائیں گے بس۔ آج جتنے بھی بچے پڑھنے جا رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان سے پوچھ لیں، ان کے یہی تین مقصد ہیں بس۔ اور جس نے یہ تین چیزیں پالی ہیں وہ سمجھتے کہ میں کامیاب ہوں۔ گھر میں مائیں بہنیں جو ہیں بیچاری، وہ بھی ایسی پتہ نہیں کس ذہن کی ہیں، وہ بھی اسی کو کامیابی سمجھتی ہیں۔ لیکن نہ بھائی، رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جسے کامیابی کہتے ہیں نا، وہ کامیابی کچھ اور ہے، ہاں وہ فلاح کچھ اور ہے۔ اسے آپ ترقی کا کہہ لیں، جو کچھ مرضی کہتے رہیں، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے، فلاح یہ نہیں ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ فلاح فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایمان کی دولت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب قرار دے رہا۔ ابو جہل کے پاس سارا کچھ ہے، چودھری ہے اپنے علاقے کا، لیکن سارا کچھ پاس ہے، صرف ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ ناکام ترین بندہ ہے کائنات کا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اس کے مرنے پر جب وہ قتل ہوا تو امام الانبیاء علیہ السلام 2 نفل پڑھ رہے ہیں شکرانے کے۔ سنن میرے ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا جی گستاخ بھی مر جائے، کافر بھی مر جائے، دکھ نہیں کرنا چاہیے، میرے کو خوشی نہیں کرنی چاہیے، تو بھائی کیوں؟ جو رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن ہے، رب تعالیٰ کا جو دشمن ہے، اس کے مرنے پر خوش نہیں ہونا ہے جی؟ جب آقا علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بیان کیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل مر گیا ہے، آقا علیہ السلام میں اللہ قسم اٹھا واقعی مر گیا ہے تو بتائیں یار، حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں ان کی بات میں کوئی ہو سکتی ہے بات دائیں بائیں ہو؟ لیکن آقا علیہ السلام خوش اتنے ہیں، حضور فرماتے ہو قسم اٹھا کے بتا، رب کا دشمن مارا گیا ہے، میرا دشمن غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے قسم اٹھائی، آقا علیہ السلام اللہ پھر قسم اٹھا، انہوں نے پھر 3 بار قسم دی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام چل پھر مجھے دکھا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا۔ آقا علیہ السلام نے یہ میری امت کا جو فرعون ہے نا، یہ اس فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے ہاں جی۔ پھر آقا علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے رب تبارک و تعالیٰ کے شکر کے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ یہ فرعون آج تباہ ہو گیا۔ تو بتائیں جی، رب تبارک و تعالیٰ کامیاب کسے قرار دے رہا ہے؟ یہ سارے اوصاف آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، آپ نے 3-4 بلکہ زیادہ دنوں سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ کامیاب بندہ کون ہے؟ جن کو رب تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اپنا مال رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اور یہاں پر ایک لفظ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ فرمایا کہ ہدایت کا ملنا جو ہے نا، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے محض فضل پر منحصر ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، مالک کے جسے عطا فرمائے ہیں جی۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ بندہ دعا کرے، ہر بندہ مومن اپنی دعا میں یہ دعا شامل رکھے۔ دیکھیں نا، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں نہیں، ہر رکعت میں شامل رکھی ہے دعا کہ مجھ سے یہ دعا مانگ۔ اب بتائیں یار، ہدایت کتنی ضروری ہے بندہ مومن کے لیے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں کھڑے ہو کے یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر رکھ، مجھے سیدھے راستے پر رکھ۔ تو بتائیں ہے ایمان اتنا قیمتی یا نہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے ایمان بندے مومن کا کتنا قیمتی ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر اسے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا کہ یہ دعا مانگ مجھ سے کہ مولا میرا ایمان ثابت رکھنا، میرا ایمان نہ دائیں بائیں ہو جائے، کہیں شیطان میرا ایمان نہ چھین جائے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو اپنے ایمان کے جاننے کا خطرہ نہیں نہ ہوتا، فرماتے ہیں خطرہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے۔ ہاں، خطرہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے۔ آج سب سے ہلکی شے، سب سے سستی شے جو مسلمانوں نے سمجھ رکھی ہے وہ ایمان ہے۔ بس چند ٹکوں کی خاطر صرف برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے ہمارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قادیانی لکھ کے دے کے چلے جاتے ہیں بھائی، اور کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تو اوپر اوپر سے کہا تھا۔ بھائی اوپر اوپر سے نہیں، جب منہ سے کہہ دیا آپ قادیانی ہو تو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، زندیق ہو گئے۔ منہ سے میں نے تھوڑی کہا تھا، میں نے اسے دستخط کر دیے تھے، کسی نے لکھا ہے آپ نے دستخط کر دیا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ تب بھی مرتد ہو گئے۔ منہ سے نہیں کہا، دل سے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں تو مانتا ہوں جی رسول اللہ علیہ السلام کو آخری نبی، لیکن نہیں، مرتد ہو گیا، ایمان نہیں رہا آپ کا۔ تو یار اتنا بھی بندہ بھوکا نہ بنے دنیا کی زندگی کا، اتنا بھی بندہ گھٹیا نہ بن جائے جس کے نزدیک ایمان کی وقت ہی نہ رہے، ایمان کی قدر ہی نہ رہے اس کو۔ یہ عجیب ایسے کیفیت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے لوگوں میں آ گئی ہے، اور
جیسے مجھے ایک دوست نے بیان کیا کہ باہر کی کوئی کمپنی تھی، وہاں پہ سکھ بھی آئے، انہوں نے مسلمان بھی رکھے کام کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو داڑھی منڈوا کے آئے گا اسے ہم کام پہ رکھیں گے، داڑھی والے کو نہیں رکھتے ہم. دوسرے دن کام پہ جا پائے نا، سکھوں نے سب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مسلمان کٹوا کے آ گئے تھے. مسلمانوں نے داڑھی کٹوائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ سکھ جو ہے سارے کام پہ لگ جائیں، مسلمان یہاں سے رخصت ہو جائیں. انہوں نے کہا آپ نے کہا داڑھی کٹوائے ہیں. انہوں نے کہا جو اپنے نبی کے حکم کا پابند نہیں ہمارا حکم مانے گا. بتائیں ہیں جن رب تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے ہیں، جس کے نزدیک دنیا کے 4 پیسے زیادہ قیمتی تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت قیمتی نہیں تھی. ایک شاعر تھا بہت بڑا، تو وہ داڑھی کٹوا رہا تھا. ایک بندہ آیا، اس نے کہا، دیکھا اس نے، فارسی بولنے والا تھا، اس نے کہا کہ اب داڑھی کٹوا رہے ہو تم؟ اس نے کہا داڑھی کٹوا رہا ہوں، کون سا کسی کا دل چھیل رہا ہوں؟ دل تو نہیں نا توڑا میں نے کسی کا، صرف داڑھی کٹوائی ہے نا. یہ بھی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں جی چلو گناہ ہی کر رہا ہے نا، کسی کا دل تھوڑا توڑ رہا ہے. بندہ پوچھے بھی کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عجیب فلسفہ نکال لیا تم نے. جہاں پہ کسی کا دل نہ توڑا جا رہا ہو وہاں ہر گناہ کر لے، وہ ہر طرح کا گناہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. یہ عجیب ہم کہنا سوچا بھی، بتائیں. تو اس نے کہا کہ میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، میں کسی کا دل تھوڑا چھیل رہا ہوں، داڑھی چھیل رہا ہوں نا اپنی، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. اگر سے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو چھل نہیں کر رہا، رسول اللہ علیہ السلام کے دل کو زخمی کر رہا ہے. تمہیں نہیں پتا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. اور آقا علیہ السلام کے پاس ایران کے 2 بندے آئے مجوسی ہیں، وہ ویسے بد مذہب تھے، ان کا دین ہی گندا تھا. وہ جب آقا علیہ السلام کے سامنے، داڑھی ان کی منڈی ہوئی ہے، مونچھیں ان کی بڑی ہوئی ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے چہرہ مار کر پرلی جانب کر لیا. انہوں نے کہا یہ خیر ہے کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے گندی صورت کیسے بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے. وہ اپنے حاکم کو رب کہتے تھے، ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے. آقا علیہ السلام نے، میرے رب نے تو مجھے اور ہی حکم دیا ہے، میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، مجھے کم کرنے کا حکم دیا. کون سا رب ہے تمہارا جس نے تمہیں ایسا گندا حکم دے دیا؟ تو پیار اور محترم بھائیو، اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی. رب تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن کریم کا حسن ہے، جہاں پہ قرآن کریم جنتیوں کو ذکر کرتے ہیں وہاں پہ جہنمیوں کو ذکر بھی کرتا ہے. جہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ اہل حق اہل باطل کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ اہل حق کا ذکر بھی کرتا ہے. جہاں پہ قرآن کریم رات کا ذکر کرتا ہے وہاں دن کا بھی ذکر کرتا ہے. جہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ دھوپ کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ چھاؤں کا ذکر بھی کرتا ہے. جی یعنی کہ کوئی بھی شے جو ہے نا وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر دن نہ ہوتا رات کی قدر ہوتی کسی کو؟ اگر رات نہ ہوتی دن کی پہچان ہوتی کسی کو؟ کوئی پتہ نہ ہوتا، دن کی قدر ہی نہ ہوتی کسی کو. اسی طرح کر کے اگر باطل نہ ہوتا حق کی پہچان ہی نہ ہوتی، پلیدگی نہ ہوتی تو پاکی کی قدر ہی نہ ہوتی کسی کو. ہے یا نہیں ایسا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھی ہیں، اور پاکی کو پاکی کہنے کے لیے، پلیدی کو پلیدی کہنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم پیش انبیاء کو بھیجا ہے. ہاں جی، ظلمت کو ظلمت اور نور کو نور کہنے کے لیے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کے لیے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور ان کا تعارف کروایا باقاعدہ. یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں جی آیت نمبر 5 تک رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 7 تک رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، اور اس کے آگے منافقین کا ذکر آ رہا ہے. کن کا ذکر آ رہا ہے؟ منافقین کا. کیونکہ یہ بھی اہل حق کے دشمن ہے، کافر بھی دشمن اور منافق بھی دشمن، بلکہ منافق بڑا دشمن ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر جو ہے بڑا لمبا چوڑا کیا ہے. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میں کہ بے شک وہ جو کافر ہیں برابر ہے ان پر، حبیب پیارے آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ذہن میں رہے یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ انہیں ڈر سنائیں نہ سنائیں، آپ انہیں قرآن پڑھ کے سنائیں نہ سنائیں، آپ انہیں تبلیغ کریں نہ کریں، واز کریں نہ کریں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آقا علیہ السلام نے صرف ابو جہل جو ہے نا اس کے دروازے پہ جو حضور نے دستک دی ہے وہ 20,000 سے زائد مرتبہ ہے. صرف دروازے کو کھٹکایا ہے حضور نے 20,000 سے زائد بار. دروازہ کھٹکا کے آقا علیہ السلام نے اسے واز فرمایا. اور بتائیں راستے میں چلتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کتنی بار روک کے اسے کہا ہوا؟ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے کتنی بار اسے دعوت اسلام دی ہوگی؟
تو رب تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس آیت مبارکہ اور اگلی آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، حبیب پیارے یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں ہے ایمان لانا، کیوں قسمت میں نہیں ہے ان کے؟ فرمایا کہ جیسے گندگی کا کیڑا ہوتا ہے نا، گندگی کا خاص گندگی میں پلا ہوا کیڑا جس کی پیدائش گندگی میں ہوتی ہے، پخانے میں، گندگی کا کیڑا جو ہے وہ خوشبو برداشت نہیں کر سکتا، وہ خوشبو برداشت، یہ پکی بات ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نا جہاں یہ کیڑے پھر رہے ہو نا، خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول دے وہاں، اسی وقت مر جائیں گے، تاب نہیں لا سکتے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عطار کی دکان تھی عطر فروش کی، وہاں سے ایک بھنگی گزرنے لگا، خوشبو پڑی نا، اس کے دماغ میں بے ہوش ہو کر گر گیا نیچے۔ اب سارے پریشان، کوئی اسے پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، کوئی اس کے جناب سانس بند کر کے پھر کھول رہا ہے، کوئی ناک میں پھونکے مار رہا ہے اس کے، کوئی منہ میں پھونکے مار رہا ہے، کوئی تلیا مل رہا ہے اس کی پاؤں کی، لیکن مجال ہے کہ وہ ہلے۔ اتنے میں ایک بھنگی وہاں سے گزرا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو میری برادری کا ہے۔ اسی وقت وہاں سے بھاگا، وہ ایک ٹوکرا گندگی کا اٹھا کے لایا، اس نے آ کے پاس رکھا اس کے، وہ جیسی گندگی کی بدبو چڑھی نا اس کے دماغ کو، اسے ہوش آیا۔ اس نے کہا میں کہاں آ گیا تھا، اب آیا ہوں صفائی والی جگہ پہ، اب میری روح کی غذا ملی ہے۔ تو حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گندگی میں رہ کے نا مزاج اتنا گندا ہو چکا تھا کہ اسے خوشبو برداشت نہیں ہوئی ہیں جی۔ اب یہ کافر لوگ جو ہیں، یہ اعتراض کر سکتا ہے کوئی کہ یہ پھر رب تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی، ان کے کانوں پر مہر کیوں لگا دی؟ بھئی مہر اس لیے لگی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی طبیعت کو، اپنی فطرت کو ایسا گندا کر لیا ہے کہ ان کو رب تبارک و تعالی کی وحی کی خوشبو پسند نہیں۔ اب یہ گناہ کر کے یہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر، یہ آگے آ رہا ہے، یہ دعویٰ ہے جی، آپ انہیں جتنا مرضی سمجھائیں سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ آگے دلیل دیکھیں جی، دعوے پر دلیل ہوتی ہے نا جی، یہاں رب تبارک و تعالی نے دلیل بیان فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ تین طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حواس خمسہ سے، پانچ اللہ تبارک و تعالی نے حصے رکھے ہیں انسان کے اندر۔ بندہ چھو کے دیکھ سکتا ہے کہ فلاں چیز ہے، سونگ کے ہے یا نہیں، دیکھ کے، سن کے، اس طرح کر کے پانچ حصے رب تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ اب قیامت کو بندہ ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں پہچان سکتا کہ نہیں؟ قیامت کو بندہ سونگ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، نہیں کر سکتا نا جی۔ یہ جو پانچ حصے ہیں ان سے ایک سے بھی کام نہیں چل سکتا۔ اچھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتا، جنت دوزخ بھی سمجھ نہیں آ سکتی، ہاں جی، میزان بھی سمجھ نہیں آ سکتا، پل صراط بھی سمجھ نہیں آ سکتی، ان چیزوں سے نہیں سمجھ آ سکتی۔ اب پیچھے رہ گئی دو چیزیں، کتنی رہ گئی؟ دو چیزیں، ایک ہے خبر صحیح خبر، اور دوسرا ہے عقل صحیح۔ عقل جو ہے بندے کی، اس کا ادراک ہو، بندہ عقل کے ذریعے سوچے اور غور کرے۔ رب تبارک و تعالی نے عقل جو ہے، عقل کے ذریعے بھی بندہ نہیں سوچ سکتا۔ یہ دو چیزیں جو رہی ہیں نا، وہ یہ رہی ہیں، آنکھ اور دل، اس کا کان اور دل۔ کان کے ذریعے، چونکہ یہ حواس میں کان نہیں آتے بھئی، یہ ذہن میں بھول گیا تھا، کان اور آنکھ جو ہے یہ دو چیزیں رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ کان اور آنکھ، یہ دو چیزیں رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں پر مہر لگائی۔ کان کے ذریعے بندہ خبریں صحیح سنتا ہے جی، اور آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے بندہ، عقل صحیح کے ذریعے بندہ پھر غور کرتا ہے اس پر تو اسے سمجھ آتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو رہ گئی تھی، رب تبارک و تعالی نے یہ دونوں پر مہر لگا دی، کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی آنکھوں سے کوئی کام لیا ہے،
غور کیا، خود تدبر کیا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے قرآن سن کے مانا ہے۔ رات دن آ کر سامنے یہ تبلیغ فرمائی کہ فرمایا خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ رات دن آ کر سامنے یہ تبلیغ فرمائی۔ خبر صحیح دینے والے بھی امام الانبیاء ہیں، پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی نہیں مانا انہوں نے۔ تو بتائیں جی، انہوں نے اپنی فطرت کو، اپنی طبیعت کو ایسا گندا کر لیا کہ اب وہ حق کے قریب ہی نہیں آئے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ رب تبارک و تعالی نے انہیں پیدا کیا تو پھر رب تبارک و تعالی نے انہیں ایمان ہی نہیں لانے دیا، مہر لگا دی۔ یہ مہر کے یہ بھی سن لیں کہ رب تبارک و تعالی، مہر کی جو نسبت رب تبارک و تعالی کی طرف ہے نا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ حقیقت مہر رب تبارک و تعالی نہیں لگاتا کہ یہ بندہ کلمہ ہی نہ پڑھے، نہ، وہ بندہ خود اپنی فطرت خراب کر لیتا ہے، بندہ خود اپنی طبیعت خراب کر لیتا ہے کہ اس بندے کو رب تبارک و تعالی کی وحی کا نور اور اس کا عطر پسند نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا نور سمجھ نہیں آتا، جن کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے وہ نہیں توجہ نہیں کرتے قرآن کی طرف، ہے یا نہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، گناہ کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں۔ آپ کے سارے سیاستدان جتنے بھی اس وقت موجود ہیں، وہ سارے کے سارے، سب کا مقصد صرف لوٹنا ہوتا ہے قوم کو، لیکن وہ کیا رہے ہوتے ہیں؟ سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب وہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، گناہ کو عبادت کہہ رہے ہیں۔ فلم ڈرامے بنانے والے جو ہیں وہ حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں بے حیائی اور بےغیرتی پھیلا رہے ہیں، لیکن کیا رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو دلوں کو خوش کرنے والا بندہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ہوتا ہے، لہذا ہم تو سارے حبیب اللہ ہیں۔ بتائیں بھائی، جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ رب کی نافرمانی سر عام کرنی شروع کر دے، رب تعالیٰ کی نافرمانی سر عام شروع کر دے، گناہ گار سے نکل کر غدار بن جائے، تو میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے اب اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں، جی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کے دل پر اور اس کے کان پر مہر لگا دے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے، یا مبارکہ دیکھیں جی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ہیں جی، یہ ذہن میرے، غشاوہ اور ختم مہر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً نہیں لگاتا، بندہ اپنا مزاج خود بگاڑتا ہے، گناہوں میں پڑھ کر رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنا مزاج گندا کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پھر حقیقت تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، پھر رب تبارک و تعالیٰ حقیقت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ ورنہ جتنے بھی لوگ تھے نا، آپ کہتے ہوں گے جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں جو کافر ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، آپ نے ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ کافر ہی رہیں گے۔ تو یہ ذہن میں رہے، کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ پھر اتنے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام کے صحابہ پہلے وہ تو مومن نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو بھائی یہ ذہن میں رہے جن لوگوں نے کفر پر مرنا تھا یہ آیت مبارکہ ان کے متعلق ہے۔ کن کے متعلق ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انہوں نے کفر پر مرنا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حبیب آپ انہیں سمجھائیں، نہ سمجھائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور جس طرح کے کافر سارے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ سارے کے سارے اسی آیت مبارکہ کے تحت آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وہ کافر بھی ہیں، سمجھانا انہیں نفع بھی نہیں دیتا، اور ساتھ فرمایا رب تبارک و تعالی نے ان کے دل پر، آنکھ پر مہر لگ گئی، اور دل پر اور کان پر مہر لگ گئی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا بھائی؟ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ بندہ روٹی کھاتا ہے، بھوک ختم ہو گئی، پانی پیا، شرابی آ گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ اثر ہوتا ہے۔ کسی بھی شے کا اثر جو ہے نا وہ مترتب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اس کا اثر یہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔